بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کی غربت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جس رات کو رابعہ پیدا ہوئیں اس رات ان کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے نہ تیل تھا اور نہ ہی رابعہ کو ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے ذرا تیل لے آئیں تاکہ دیا تو جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے اپنی ساری زندگی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ وہ پڑوسیوں کے گھر تک تو گئے بیوی کے کہنے پر، مگر وہاں جا کر مانگ نہ سکے اور خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی اللہ کی نیک بندی ہے اور اس کے ذریعے کئی مسلمان راہ راست پر آئیں گے۔ تم جاؤ امیر بصرہ کے پاس اور اس کو کہو کہ تم ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کی رات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن گزشتہ رات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا بطور کفارہ 400 دینار یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد نیند سے اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس جا پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے یہ پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کروائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصہ کے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثنا میں بصرہ کو قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور رابعہ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں باندی بنا کر بیچ دیا۔ رابعہ کا آقا رابعہ سے انتہائی سخت اور محنت مشقت والا کام کرواتا تھا۔ اس کے باوجود رابعہ دن بھر کام کرتی اور رات کو عبادت کرتی اور سر رات عبادت میں گزار دیتی، حتیٰ کہ کئی دن بھی روزوں میں نکل جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رابعہ کا آقا رات کو جاگا تو آواز سنی کہ کوئی گریہ زاری کر رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے۔ آواز سن کر وہ بہت حیران ہوا کہ رات کے اس پہر کون ہے جو مسلسل رو رہا ہے۔ جب وہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ رابعہ اللہ کے سامنے سر جھکائے انتہائی عاجزی اور انکساری سے کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کے کام کاج اور دن بھر کی مشقت مجھے تیری طرف آنے سے روکتے ہیں۔ تو مجھے عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر جب تک میں آتی ہوں تو نمازوں کا وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے میری معذرت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور مجھے معاف فرما دے۔ اپنی باندی کا یہ منظر اور یہ کلام دیکھ کر وہ اللہ کے خوف سے لرز گیا اور کہنے لگا کہ ایسی عبادت گزار باندی سے خدمت کرانے کی بجائے اس کی خدمت کرنی چاہیے، اسے آسانیاں دینی چاہیے۔ صبح ہوتے ہی وہ رابعہ کے پاس آیا اور معذرت کر کے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ جیسے آپ کو بہتر لگے۔ لیکن اگر آپ یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری درخواست ہے کہ میری طرف سے کی گئی تمام خطاؤں پر مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تاہم آپ نے معاف کر دیا اور پھر ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ کبھی کسی چیز کی طلب ان کو نہ رہی، کوئی مادی چیزوں کی تعریف کرتا یا دنیا کی رنگینیوں کو بیان میں لاتا تو رابعہ بصری پسند نہ کرتی۔ ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، مگر آپ کو
اپنے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسی بھی مشکلات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں۔ اگر آپ مخلص ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی مشکل اللہ کی عبادت سے نہیں روک سکتی۔ تو یہ تھی میری آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ان کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔